بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ باب نمبر 9، باب فضل فاتحۃ الکتاب۔ سمجھ گئے ہوں گے حضرت اب یہاں سے ابواب شروع فرما رہے ہیں، جن ابواب میں سورتوں کے فضائل بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اس کے اتنے سارے نام ہیں، اس کے ڈھیر سارے نام ہی بتلاتے ہیں کہ اس سورت کی کتنی اہمیت ہوگی، اور پھر قرآن مجید میں اس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت جو حدیث لایا اسی کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر ہمیں فضیلت سمجھنا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5006۔ کیا ہے واقعہ؟ ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بلایا کہ ابو سعید کہاں ہو؟ حضرت نے جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے جب فارغ ہوا، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے نہیں سنی؟ اللہ نے خود فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو تم آ جاؤ، اس کو جواب دیا کرو۔ پھر جو بات فرمائی وہ یہاں سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں قرآن مجید کی ایک سب سے بڑی صورت مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھلاؤں گا۔ فأخذ بیدی، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد سے نکل رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا نا کہ قرآن مجید کی ایک بڑی صورت میں تمہیں سکھلاؤں گا۔ تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، یہ 7 آیتیں جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر نماز میں دہرایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی گویا میرے آقا نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن مجید کا نچوڑ موجود ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن مجید اتارا ہی اس لیے گیا کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو پورا قرآن مجید کہا گیا۔ یہاں کچھ باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ کسی بڑے نے ہم سے کہا ہو کہ میں تمہیں فلاں مسئلہ سمجھاؤں گا، اور اس نے وقت بھی بتلایا ہو کہ اس وقت بتلاؤں گا، پھر اس وقت میں اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلانا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ جیسے میرے آقا نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ صورت بتلاؤں گا اور مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلاؤں گا، میرے آقا کے ذہن سے نکل گیا یا جو بھی تھا فوراً حضرت نے بتلا دیا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے آقا نے اس کا جواب دیا۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کہا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں سکھلاؤں گا قرآن مجید کی ایک صورت۔ یہاں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات یاد رکھو سورہ فاتحہ کو قرآن مجید میں سے کہا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کبھی کسی موقع پر ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کبھی آپ سے اس سلسلے میں بحث کرے تو آپ ان کو یہ حدیث نمبر بتلا سکتے ہیں، اور آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں میرے آقا نے خود سورہ فاتحہ کو قرآن مجید میں سے ایک سورت قرار دیا ہے۔ پھر حدیث کا نمبر ہے 5007۔ مشہور واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، رات کو پڑاؤ ڈالا، ایک باندی ہمارے پاس آئی اور یہ کہنے لگی کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے یہاں مرد موجود نہیں ہیں جو دوا یا دم کر سکے، تم میں سے کوئی منتر جانتا ہو تو وہ آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو منتر جانتا ہو، لیکن ایک شخص جو ہے چل پڑا، جا کر اس نے سردار کو پھونکا، وہ اچھا ہو گیا، اور وہ انعام میں 23 بکریاں لے کر آیا، بطور انعام کے اس کو دے دی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ باقاعدہ کہا تھا کہ اس کے بدلے میں بکریاں لوں گا، عوض لوں گا۔ بہرحال وہ واپس لے کر آئے،
تو ہمارے پاس جب لے کر آیا تو ہم نے کہا نہیں بھائی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، پہلے حضور کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ جب ہم حضور کی خدمت میں لے کر پہنچے تو میرے حضور نے فرمایا کہ ارے ابو سعید آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو پوری بات بتلائی کہ اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے، ایک منتر ہے؟ فرمایا بس میں نے دم کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے حصے کرو، حصے کرنے کے بعد میرے لیے بھی حصہ رکھو اور باقی سب تقسیم کر دو۔ اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ بچھو، جس کو بچھو نے ڈنک مارا تھا، بچھو نے ڈسا تھا، وہ شخص سورہ فاتحہ کے ذریعے اچھا ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ عجیب باتیں کہتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی بھی بیمار آتا ہے تو میں اس کو سورہ فاتحہ ہی سے جھاڑتا ہوں اور الحمدللہ وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کی باتیں ہیں۔ یہاں ایک بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہاں سورہ فاتحہ پڑھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور اس کے عوض میں آپ نے بکریاں مانگی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو عوض لیا جا رہا ہے تو عوض لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں بہت مختصراً آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھیے، یاد رکھیے کہ قرآن مجید مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید یا تو تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید یا تو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید یا تو علاج کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جہاں قرآن مجید برکت کے لیے یا علاج کے لیے پڑھا جائے تو اس کے عوض میں پیسے لینا، اس کے بدلے میں پیسے لینا یا کوئی اور چیز لینا جائز ہوگا، اور جہاں قرآن مجید تلاوت کے غرض سے پڑھا جائے اس کے بدلے میں کچھ بھی لینا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہاں سے بات کر رہے ہیں، یہاں تو لیا ہے۔ دیکھیں یہاں تو جو لیا جا رہا ہے وہ علاج کے بدلے میں لیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب صحابہ کرام کے پاس لے کر آئے وہ 30 بکریاں لے کر آئے، تو پھر جب وہ 30 بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام لے لیتے، لیکن صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن کے بدلے میں، اس لیے فرمایا نہیں ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے نہیں، حضور کی خدمت میں لے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ ذوق بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید کے عوض کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر حضور نے سمجھا دیا کہ نہیں یہ قرآن مجید کا عوض نہیں ہے، پھر مسئلہ جو ہے حل ہوا۔ اس لیے درمیان میں یہ بات آپ کو مسئلے کے طور پر بتلا دی۔ پھر اس کے بعد باب نمبر ہے 10، بابو فضل البقرہ، سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے سورہ بقرہ کی فضیلت کے لیے حضرت کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں دی جو ان کے شرط پر اترتی ہو، اس لیے حضرت نے سورہ بقرہ کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ ہاں البتہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ والی آیتیں ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے اندر سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو ہر چیز کی طرف سے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہر چیز کی طرف سے؟ ہر چیز کی طرف سے کا مطلب شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، انسان کے شر سے محفوظ رہے گا، جو ہے جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ اور بعضوں نے تو کہا اس رات میں تہجد اور قرآن نہ پڑھے تب بھی اس کو تہجد کا اصلی ثواب مل جائے گا۔ بہرحال کافی ہو جائے گا، یہ عام ہے، اس کا مطلب ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اب سمجھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کے جز کی یہ فضیلت ہے تو پورے سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہوگی۔ اس لیے آگے کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 5010، اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا کہ تم جو ہے صدقات کی نگرانی کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے پاس ایک آدمی آیا اور وہ چلو بھرنے لگا یا یہ کہ وہ جو ہے کھوبا بھرنے لگا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔
لیا. فرماتے میں نے اس سے کہا کہ میں حضور کے پاس تجھے لے جاؤں گا. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں, اگر وہ آپ پڑھ لیں گے نا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک حفاظت کرنے والا رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں رہے گا, صبح تک آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. کہا کیا پڑھنا ہے؟ کہا آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کرو تو رات میں آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک نگران, ایک حافظ رہے گا, شیطان آپ کے قریب نہیں ہو سکے گا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, پورا واقعہ سنا ہے. حضور نے بہت عجیب بات فرمائی, فرمایا صدقک وہو کذوب, فرمایا کہ اس نے جو بات کہی وہ بات سچی تھی لیکن وہ جھوٹا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان, اتنی بڑی بات کہہ دی اور حضور فرما رہے وہ جھوٹا ہے. فرمایا وہ شیطان تھا, انسانی شکل میں آیا تھا, بات سچی بتلایا گیا لیکن وہ خود شیطان تھا. بہرحال اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے. اللہ کی طرف سے ایک حافظ اور ایک نگران ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ کہف کی فضیلت 5011 نمبر کی حدیث کے اندر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سورہ کہف رات کو پڑھ رہا تھا. مشہور واقعہ ہے, ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے بغل میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو اچانک ایک بدلی سی آئی اور وہ چھا گئی تو گھوڑا جو ہے بدکنے لگا. جیسے جیسے وہ بدلی قریب ہوتی گھوڑا بدکنے لگا. حضور کی پھر ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جو ہے یا یحییٰ نام تھا وہ بھی سویا ہوا تھا, کہیں اس کو رون نہ ڈالے. اپنے تلاوت موقوف کر دی. حضور کی خدمت میں آیا, کہا حضور اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو حضور نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن, ارے وہ تو اللہ کی طرف سے سکینت تھی, اگر تو پڑھتے رہتا تو تیرے گھر میں اتر جاتی اور تیرا گھر سکینت سے بھر جاتا. اللہ اکبر. قرآن مجید صرف میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں, یہ صرف سورہ کہف کی فضیلت نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے. جو بندہ بھی گھر میں قرآن مجید پڑھے گا اللہ کی طرف سے سکینت اترے گی. آج ہر شخص پریشان ہے کہ میرے گھر میں حالات ہے, جن ہے, فلا ہے, لیکن خود سے قرآن مجید پڑھتا نہیں ہے. نہ گھر والے پڑھتے, پڑھ لیا تو عورتیں کچھ پڑھ لیتی ہیں, نہ مرد گھروں میں پڑھتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ساری مصیبتیں دور ہو اور ہمارے گھروں سے اس طرح کی جو بلائیں دور ہو, جن دور ہو, تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتلا دوں کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو مرد حضرات کچھ زور سے تلاوت کریں, اس طرح کہ ان کی آواز کچھ گونجے, اس طرح کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں سے اس طرح کی مصیبتیں دور ہوں. اس کے بعد جو ہے سورہ فتح کی فضیلت حضرت نے بیان فرمائی ہے, اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی ہے, وہ اگلے سبق میں بتلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکات سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.